عبد المطلب سید البطحہ۔ ہاشم کے بعد ان کے ہونہار فرزند عبد المطلب سید البطحہ ہوئے۔ بنی خزاعہ جب مکے سے نکلے تو انہوں نے اس سے قبل ہی زمزم کو پاٹ دیا اور غزالان حرم اور کچھ ہتھیار جو کعبے سے متعلق تھے یہ سب چیزیں اس میں بند کر دیں۔ قصی جب حرم میں داخل ہوئے تو اس وقت زمزم کا کوئی نشان نہ تھا۔ یہ کار نمایاں جناب عبد المطلب کا تھا کہ انہوں نے زمزم کو دریافت کیا اور کھود کر ان تمام چیزوں کو بھی نکال لیا جو بنی خزاعہ نے اس میں دفن کی تھی۔ جناب عبد المطلب کے 10 فرزند پیدا ہوئے جن میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے۔ جناب عبد المطلب نے حرم میں اہل قبیلہ کے سامنے یہ نذر کی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تو وہ 10ویں کو بیت اللہ کے سامنے قربان کر دیں گے۔ چنانچہ سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی قربانی کے لیے عبد المطلب نے تیاری شروع کر دی۔ عبداللہ سارے گھر کے پیارے تھے۔ بھائیوں نے انتہائی کوشش کی کہ باپ اس قربانی سے باز آ جائیں، لیکن جناب عبد المطلب اپنی نذر کو پورا کرنے پر برابر اڑے رہے، یہاں تک کہ جناب ابو طالب نے بھائی کے بدلے اپنے کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا اور اس قدر مجبور کیا کہ باپ قرعہ اندازی پر مجبور ہو گئے، لیکن قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ آخر تمام بھائی سخت پریشان ہوئے اور بھائی کو زندہ بچا لینے کی تدبیریں کرنے لگے۔ قریش کے سربراوردہ لوگ جمع ہوئے اور سب نے با اتفاق یہ تجویز کیا کہ عبداللہ کو ذبح نہ کیا جائے بلکہ ان کے بدلے جتنے اونٹ قرعے میں نکل آئیں وہ نہر کر دیے جائیں۔ چنانچہ قرعہ اندازی شروع ہوئی۔ اول 10 اونٹ اور عبداللہ کا قرعہ بنایا گیا۔ قرعہ اٹھایا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ بھائیوں نے اصرار کر کے 20 اونٹ کا قرعہ بنایا لیکن ہر بار عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ آخر 100 اونٹ تجویز ہوئے۔ قرعہ ڈالا گیا، اب کی بار قرعہ اونٹوں کا نکلا اور عبد المطلب نے عبداللہ کی دیت میں یا فدیے میں 100 اونٹ نہر کیے اور عبداللہ نہر ہونے سے بچ گئے۔ اس وقت سے یہ قانون بن گیا کہ ایک انسان کی دیت 100 اونٹ ہوں گے۔ جناب عبداللہ اس واقعے کے بعد مثل جناب اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کہے گئے۔ اس کے علاوہ خداوند عالم نے سب سے بڑا شرف ان کو یہ عطا فرمایا کہ انہی کے صلب سے سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ بنی ہاشم ہی کی تنہا نہیں بلکہ تمام قبائل قریش اور بنی عدنان کی عظیم خوش نصیبی تھی کہ ان کو حضرت ختم مرتبت کے وجود سے مشرف کیا گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وادی غیر ذی زرع میں خداوند عالم نے اپنے آخری نبی کے ذریعے وہ عظیم قانون اخلاق تمام انسانوں کو عطا فرمایا جس کے بعد قیامت تک کے لیے کسی آئین و قانون کی ضرورت نہ تھی۔ وقت بعثت عرب کی حالت۔ یوں تو جس وقت حضرت ختم مرتبت کی بعثت ہوئی اس وقت تمام دنیا میں انسانیت بہت ہی پست ہو چکی تھی۔ اخلاق حسنہ بالکل تباہ ہو چکے تھے اور ان کی جگہ بدکرداری نے لے لی تھی، لیکن عرب کی حالت اخلاقی اعتبار سے اور دنیا کے مقابل زیادہ خراب تھی۔ وہاں اور ملکوں کے مقابل بدکرداری زیادہ تھی۔ وہاں مذاہب تھے مگر بے جان، دانشور اور مصلح بھی تھے لیکن قطعاً بے اثر۔ انسان اس قدر پست ہو چکا تھا کہ اس سے پست تر شاید دنیا کی کوئی مخلوق نہ تھی۔ ہر طرف فتنہ و فساد کی گرم بازاری تھی۔ قبائل کا رزق لوٹ مار پر رہ گیا تھا۔ جس کو انہوں نے دشمن سمجھ لیا اس کے لیے ان کے دل میں رحم تھا ہی نہیں۔ لڑکیوں کا پیدا ہونا اور ان کا زندہ رہنا جرم اور بے عزتی خیال کیا جاتا تھا۔ بے شرمی کی انتہا ہو گئی تھی۔ حد یہ ہے کہ روز روشن میں اور مجمع عام میں برہنہ طواف کعبہ کو ثواب سمجھا جاتا تھا۔ ان موٹی موٹی باتوں کے علاوہ ہزاروں خرابیاں جو محض اخلاقی تھیں ان میں پیدا ہو گئی تھیں۔ ان حالات میں خداوند عالم نے حضرت ختم مرتبت کو انما لعلی خلق عظیم کی فضیلت سے سرفراز فرما کر اپنے بندوں کی درستی اخلاق کے لیے اور دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے واسطے مبعوث فرمایا۔ حضرت نے اپنی وجہ بعثت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا انکا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں تو مکارم اخلاق کے اتمام ہی کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ جناب احدیت نے حضرت کو حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے ہمارے محبوب لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اور عام انسانوں کو حکم دیا اطیعوا اللہ والرسول، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ نیز فرمایا یا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وقت بعثت سے 13 برس تک حضرت نے نہایت صبر و استقلال اور ضبط و تحمل و بردباری سے اخلاق عرب کو درست کرنے کی سعی فرمائی اور حلم و مظلومیت کا عظیم کردار دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حکم الہی پر حضرت کو مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ چونکہ یثرب میں پہلے سے دعوت اسلام پہنچ چکی تھی اور وہاں کے اکثر لوگ اس دعوت کو قبول کر چکے تھے،
اس لیے قریش نے آن حضرت کے وہاں صحیح و سالم پہنچ جانے کو اپنے لیے ذلیل ترین شکست سمجھا اور اپنے مقام پر یہ طے کر لیا کہ اب ہم بغیر جنگ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب نہیں آ سکتے اور ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو بغیر زور شمشیر ختم نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔